اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ آدم کے حوالے سے بابر صاحب نے جو سوالات کیے تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن 2-3 اور سوال ہیں جو کہ اس قصے کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، تو وہ میں نے سوچا کہ ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ تو نیکسٹ سوال یہ ہے کہ جی وہ پھل جو تھا شجر ممنوعہ وہ کس چیز کا تھا؟ کوئی کہتے ہیں کہ وہ گندم کا دانہ تھا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ تو اس حوالے سے وضاحت فرمائیں کہ وہ پھل کس چیز کا تھا۔ تو جہاں تک اس سوال کی بات ہے اور یہ گندم کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہ شجر تھا، اور گندم کی بالی کو سنبلات کہتے ہیں، جو بالیاں ہوتی ہیں گندم کی، اناج کی، تو وہ بالیاں ہوتی ہیں، شجر نہیں ہوتے۔ تو چونکہ قرآن نے کہا ہے شجر، تو کہ ولا تقرب ھذہ الشجرۃ، ھذہ سنبلہ کہا جاتا تو پھر تو ٹھیک تھی بات، تو پھر وہ روایت کے مطابق بات بن جاتی کہ جی ہاں گندم کی بالیاں تھیں، ان سے منع کیا گیا تھا۔ تو یہاں جو ہے شجر کی بات کی گئی ہے، اس لیے گندم کی بالیوں والا نظریہ تو بالکل ہی غلط ہو جاتا ہے لفظ شجر کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ شجر کس چیز کا تھا؟ تو اس کا جواب بھی قرآن میں ہی موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ وہ شجر کا پھل کھا لینے سے اثرات کیا مرتب ہوئے، ان اثرات سے پتہ چلے گا کہ جی وہ شجر کس چیز کا تھا۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا ان دونوں کو۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دھوکہ دے کر پھر جب چکھا ان دونوں نے مزہ اس درخت کا، بَدَتْ لَهُمَا، تو کھل گئے ان کے سامنے، سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، ان کے سطر، یعنی ان کے سطر ان کے سامنے کھل گئے اور لگے وہ ڈھانکنے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ، وہ ڈھانکنے لگے، عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے، یعنی وہ اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے جنت کے پتوں سے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا انہیں ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نہ کہا تھا تم سے کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلا۔ تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو کیا ہوا، وہ اثر بتائے گا کہ وہ پھل کس چیز کا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس میں مادام بلاواٹسکی کے ریفرنس سے لکھا ہوا ہے کہ ان کے مطابق جو ہے یہ اکلٹ سائنس کا درخت تھا، یعنی صرف گندم کی روایت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں۔ تو مادام بلاواٹسکی کی ریسرچ کے مطابق یہ اکلٹ کا تھا، لیکن ہمیں روایات کی طرف نہیں جانا، ہم نے پہلے قرآن کو دیکھنا ہے کہ جی قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن نے اس درخت کے اثرات بتائے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا تو کھل گئے ان کے سامنے ان کے سطر، اور لگے وہ ڈھانکنے اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے۔
یعنی جب وہ پھل کھایا تو ان کا شعور ٹریگر ہوا، جو شعور تعلق رکھتا ہے جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن سے، وہ شعور اس کا ٹریگر ہو گیا۔ اور یہ ہر انسان کے زندگی میں یہ دور آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جی بچوں کا ایک خاص لیول تک جب وہ ہوتے ہیں تو ان کو کوئی سینس نہیں ہوتی کہ جی ایک لڑکی کون ہے اور لڑکا کون ہے، دے آر جسٹ ہیومن بینگ۔ پھر ون فائن مارننگ دے ریئلائز، لڑکی ریئلائز کرتی ہے کہ وہ لڑکی ہے، فیمیل ہے، اور لڑکا ریئلائز کرتا ہے کہ جی وہ میل ہے۔ یعنی وہ جو جینڈر کا شعور ہوتا ہے وہ ان پر عیاں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں حضرت آدم کے قصے سے، تو حضرت آدم علیہ السلام جتنا عرصہ اس جنت میں رہے بغیر شعور جینڈر کے، حضرت آدم اور حوا، اسی ٹائم کو کنڈینس کر کے ادھر پلانٹ ارتھ پر اتنے ٹائم کے لیے انسان کے اندر جینڈر کا شعور نہیں ہوتا، اور جیسے ہی وہ شعور جاگتا ہے تو پھر تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بندے کو وقتہ پڑا ہوتا ہے، مطلب ہے کیا لڑکیاں اور کیا لڑکے، بس پھر انہی چکروں میں پڑ جاتے ہیں جن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو جینڈر کا شعور ہے اس کو ٹریگر کرنے کا وہ درخت تھا، اور جیسے ہی وہ ٹریگر ہوا تو پھر ان کو فیل ہوا کہ جی میں میل ہوں اور یہ فیمیل ہے، اور ہم تو ہمارا لباس نہیں ہے، اور ہم تو مطلب ہے کہ برہنہ ہیں۔ تو وہ پھر اپنے اوپر پتے لگانے شروع ہو گئے، جنت کے پتے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی اس میں شرم و حیا اور جینڈر کا شعور، یہ دونوں شعور جو تھے وہ اس درخت میں موجود تھے۔ شرم و حیا کا شعور کہ یعنی انسان کو لباس کا شعور جو تھا نا کہ نہیں لباس یہ تو میں برہنہ ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک خاص ایج تک تو بچے نہیں فیل کرتے، لیکن پھر ون فائن مارننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں باپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے شیم ہو رہی ہے اور میں کپڑے پہنتا ہوں، تو وہ برا فیل کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو یہ وہی ہے جو شجر ممنوعہ کے اثرات ہیں۔ تو وہ جو پہلے سوال کیا گیا تھا نا کہ غلطی ایک نے کی اور سب کو نکال دیا گیا، تو وہ غلطی جو ہے چل رہی ہے، یعنی وہ جینڈر کا شعور چل رہا ہے نا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے اولاد میں آئے گا، اور اس لیے ان کو ادھر بھیج دیا گیا کہ اب ادھر وہ اپنے آپ کو درست کریں اور اسی طرح وحی الہی کی اتباع کریں، کیونکہ وحی الہی کو وائلیٹ کیا گیا نا۔ تو اب یہاں پھر ان کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے کہ جو جتنا اطاعت کرے گا اس کو اتنا زیادہ درجہ دیا جائے گا جنت میں، اور اسی حساب سے اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ تو قرآن کے مطابق جو ہے وہ جینڈر کے آئیڈینٹیفیکیشن کے شعور کا درخت تھا اور شرم و حیا کا درخت تھا، جس سے کہ یہ دو سینسز جو ہے ٹریگر ہوئے انسان کے، اور اس لیے پھر انسان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے صاف صاف منع کیا تھا تو پھر انہوں نے وہ پھل کیوں کھایا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کی؟ تو یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں وحی کی نافرمانی کی جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ان کو بتایا ہوا تھا؟ تو اس کی ریزن تھی تجربے کی کمی، کیونکہ
حضرت آدم علیہ السلام ظاہری بات ہے پہلے انسان تھے، تو ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ تو شیطان نے جو ہے ان کو پہلے تو دو چیزیں ان کی جو انسانی کمزوریاں ہیں وہ دو چیزیں ان کو بتائیں کہ اس درخت سے آپ کو منع اس لیے کیا گیا ہے، ان ہذہ شجرۃ وقال ما نہاکما ربکما ان ہذہ شجرۃ، نہیں روکا ہے تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر کہیں نہ ہو جاؤ تم فرشتے، او تکونا من الخالدین، اور ہو جاؤ تم ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ تو یہ انسان کی فطرت میں یہ ایک خواہش ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا ہو، اور اسی طرح ملکین کے فرشتہ بن جائے۔ تو انسان کو اسپریچول ایلیویشن اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کا بھی بہت زیادہ خواہش ہے، اور اس خواہش کی جو ذکر ہے وہ سورہ العادیات کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے وہ مال کی محبت میں شدید ہے، بری طرح مبتلا ہے، لیکن خیر کا کے بہت سے میننگ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو اصل میں اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے ہر وہ چیز جو سب کو مرغوب ہو۔ تو بے شک چونکہ مال بھی سارے انسانوں کو، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، لیکن اوور آل بات کی گئی ہے کہ سارے انسانوں کو مرغوب ہے، اسی طرح جو اسپریچول ایلیویشن ہے وہ بھی سارے انسانوں کو مرغوب ہے۔ مفید چیز کو بھی خیر کہتے ہیں، تو پیسہ بھی ظاہری بات ہے ایک مفید چیز ہے، دنیاوی لذات کو حاصل کرنے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں، لیکن جو اسپریچول ایلیویشن ہے اس کی بھی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، تو بیسک ترجمہ کرنا چاہیے کہ مرغوب چیزیں جو سب کی مرغوب چیزیں ہیں، یعنی مرغوبیات جو ہے وہ اس کو بہت پسند ہیں، جو اس کی بیسک خواہشات ہیں، اور بیسک خواہشات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ملک بن جائے، اسپریچولی ایلیویٹ ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہو۔ تو یہ دو کمزوریاں شیطان نے پہلے تو یہ استعمال کی، اب یقین دلانے کے لیے اس نے کیا کیا، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم کھائی کہ یقیناً میں تم دونوں کا حقیقی خیر خواہ ہوں۔ یعنی اس نے قسم کھا کے حضرت آدم کو یقین دلایا، تو چونکہ حضرت آدم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے اللہ کی، ظاہری بات ہے ان کا پہلا تو کوئی تجربہ نہیں تھا، تو وہ تو نبی تھے، معصوم تھے، تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ جی رب کی قسم جب کھا لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات سچی ہے، تو اس لیے وہ کلیئر کٹ وہی ہونے کے باوجود بھی دھوکہ کھا گئے قسم کی وجہ سے۔ اور اس سے ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے یہاں پہ کہ اگر وہی کے اگینسٹ کوئی قسم کھا کے بھی کوئی بات کرے تو آپ نے اس کو نہیں ماننا، چاہے کہ وہ روایت ہو۔ روایت پہ تو کسی نے بھی قسم نہیں کھائی ہوتی نا، بس ہم کتاب میں ایک روایت پڑھ دیں اور اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ریویلیشن کے خلاف جو بھی چیز ہوگی، چاہے وہ روایت ہو، چاہے وہ تاریخی روایت ہو، چاہے وہ شرعی روایت ہو، چاہے وہ فقہی روایت ہو، چاہے وہ
سائنس کی کوئی تھیوری ہو، چاہے کوئی کسی بھی علم کا نظریہ ہو، سوشیالوجی کا نظریہ ہو، پولیٹیکل سائنس کا نظریہ ہو، اکنامکس کا نظریہ ہو، جو ریولیوشن کے اگینسٹ ہے وہ غلط ہے اور اس سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اس آیت سے اور اس قصے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وحی کے اگینسٹ کوئی بھی چیز ہے اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، چاہے کوئی قسم کھا کے بتائے۔ آخری سوال ہے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، اور سورہ کاف کی آیت نمبر 50 کے مطابق جو ابلیس تھا وہ تو جن تھا، تو اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا سجدے کا، تو پھر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ یعنی حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، ابلیس کو تو دیا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو جن تھا، جنات کو تو دیا ہی نہیں گیا تھا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ جی اس نے سجدہ نہیں کیا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا؟ اور اس سے بھی بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اور وہ گوہر شاہی کے جو خیر سے گدی نشین ہیں یونس الگوہر صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جی ابلیس تو بڑا اللہ کا اطاعت گزار بندہ تھا، اور اس نے اپنے ایک لیکچر میں ابلیس کی بڑی تعریف کی ہے، کہا اس کو تو جی آرڈر ہی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتے ہوئے وَإِذْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا تھا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو تم کو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ کان من الجن، تھا وہ جنوں میں سے، ففسق عن امر ربہ، اس لیے نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی، تو اس پر نافرمانی کا جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ ملائکہ کا ترجمہ جو ہے فرشتے کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ملائکہ کا ایک مادہ جو ہے وہ الگ ہے، الف لام کاف، اور اس کے معنی ہے پیغام رسانی، اور دوسرا مادہ ہے ملک، میم لام کاف، اور اس کا مطلب ہے قوتیں، مختلف قوتیں۔ تو جب آپ فرشتہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس سے تو ظاہری بات ہے خاص مخلوق ذہن میں آتی ہے، اور اگر وہ ترجمہ کیا جائے فرشتے تو پھر وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے کہ جی ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم ان سب کو قوتیں سمجھیں، کائناتی قوتیں، جن میں ابلیس یا جنات بھی کائناتی قوتیں ہیں، ملائکہ بھی جناتی قوتیں ہیں، انسان بھی کائناتی قوتیں ہیں، اور بہت سی مخلوقات ہیں، اگر ہم ان کو کائناتی قوتیں کنسیڈر کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمام قوتوں کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ ان میں سے ایک قوت تھی ابلیس، جس نے کہ انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر آپ ترجمہ قوتیں کرتے ہیں تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جی اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا۔ تو بیسیکلی یہاں پہ ترجمہ قوتیں کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوتوں کو حکم دیا کائنات کی، اور انہوں نے انسان کو سجدہ کیا، مگر ایک قوت تھی ابلیس، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ ہے اوورآل جو قصہ آدم کے حوالے سے سوالات تھے یہاں پہ، یعنی 3 سوالات میں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کی ہیں، جو کہ مختلف کسی اور فورم پہ کسی اور وقت میں لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے، اور باقی سارے سوالات جو تھے وہ